دوستوں، جب کوئی اچانک نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہے، آخر کیوں ہم نے خود کو انسانوں میں اتنا الجھا دیا ہے؟ کیا ہماری اپنی ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس دنیا میں؟ صرف دنیا ہی چند لوگوں پر ختم ہو جاتی ہے۔ خدا را اس ظلم سے باہر نکلے۔ کیوں اس دنیا کے پیچھے پڑے ہیں؟ مزید لوگوں سے ملیں، دنیا سے ملیں، کچھ نیا کر کے کچھ نیا سیکھیں، آگے بڑھیں، اس دنیا سے آگے نکلیں۔ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ اب کسی سے کیوں بات نہیں ہوتی، وہ جواب کیوں نہیں دے رہا، وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ملتا، وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہنا پسند کرتا، کیوں وہ مجھے بھول گیا، اس نے نظر انداز کیوں کیا، جواب کیوں نہیں دے رہا۔ دوستو، ایسا نہ سوچا کریں زندگی میں۔ اگر سوچنا ہے تو اچھا سوچا کریں، سب کے بارے میں اچھا سوچا کریں، کیونکہ ہر کسی سے شکایتیں لگانے بیٹھ جائیں۔ کبھی کسی دکھی انسان کے پاس بیٹھ کر بھی دیکھا کریں اور اس کا حال و حوال پوچھ لیا کریں۔ کبھی صاف دل سے بھی بات کر لیا کریں اور کوشش کیا کریں سب کو اچھے اور نیک کاموں کی نصیحت کر کے اس کو بھی اللہ کے قریب لے آئیں۔ میری آنکھوں نے چند خواب دیکھے ہیں دوستو، لیکن حالاتوں نے ان خوابوں کو توڑ دیا ہے۔ میں نے منافقوں کے گرد لوگوں کے بہت سے ہجوم دیکھے ہیں، اتنے ہجوم دیکھے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ پاک کا بہت کرم ہے، لیکن مقدر نے مجھے منافق سے بچا لیا ہے۔ سچائی کے رستے پہ چلا تو ہجوم میں لوگ خود غرض دکھے، کہاں کہیں میں چھپا روتا جہاں دیکھا، دردوں کو مسکرات میں چھپاتے لوگ دیکھے، لیکن یہ ٹوٹے خوابوں کی گرچیاں لیے میں جہاں جہاں سے گزرا، لوگ مطلبی ہی دیکھے، لیکن اب دنیا کا دکھاوا بھٹکاتا نہیں مجھے۔ ہاں، اتنی سی عمر میں میں نے دنیا کے ہر رنگ دیکھ لیے ہیں۔ آج ہم نے سب کچھ ہی اس دنیا کو سمجھ لیا ہے اور اس دنیا کو جنت بنانے کے پیچھے لگے ہیں ہم۔ اس دنیا کو اتنا زیادہ دل پر نہ لیں، کیونکہ یہ دنیا آپ کی نہیں ہے، یہ دنیا کسی کی نہیں ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے یہاں میری خواہش پوری ہو، جبکہ ایسا ممکن نہیں ہوتا دوستو، کیونکہ اگر ہر انسان کی ہر وقت ہر خواہش پوری ہونے لگ جائے تو وہ کبھی اپنے خدا کو یاد بھی نہ کرے، اپنے رب کو یاد کرنا بھی بھول جائے۔ اللہ تعالیٰ مشکلات اسی لیے بھی لاتا ہے تاکہ تو تم اللہ کو یاد کرو۔ اور دوستو، اس دنیا کو اتنا خود پہ دل پہ نہ لیں، کیونکہ اس دنیا کو بنانے والے نے ہی اس دنیا کو دھوکے کا گھر کہا ہے۔ تو پھر آج ہم اس دھوکے کے چکر میں آ کر اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں۔ اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنا سیکھو، تاکہ اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی سکون سے گزاریں۔ یقین مانو، نافرمانے والی زندگی میں کوئی سکون نہیں ملتا کسی انسان کو۔ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا پابند بنا لو، تاکہ دونوں جہاں میں آپ فلاح پا سکو۔ اکثر چپ رہ جانے والوں کے بارے میں یہی خیال آتا ہے کہ وہ ہار گئے ہیں ہم سے، وہ ہم سے پیچھے رہ گئے ہیں، اب وہ ہم سے آگے نہیں نکل سکتے۔ ہماری باتوں کے جواب میں ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں، ہم نے ان کو لاجواب کر دیا ہے۔ لیکن دوستو، نہیں، ہرگز نہیں۔ کبھی بھی چپ رہنے والے اور ہر بات کو جلدی ختم کر دینے والے یا پھر کڑوے جواب دینے والے صرف اپنا آپ وہ آپ کے سامنے توڑنا نہیں چاہتے، وہ آپ کے سامنے بھلائی کی بھیک نہیں مانگنا چاہتے، آپ سے اپنی حالت پر افسوس نہیں کروانا چاہتے، اور بدلے میں بے مرمت کہلا کر برا بن جانے کو دیکھ کر بھی وہ بہتر ہی سمجھتے ہیں خود کو۔ میں ہمیشہ سے دوستو یہی کہتا تھا کہ کبھی بھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے نہیں مرتا، یہ تو بس سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، ایسا زندگی میں کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے کسی کو کسی کے لیے مرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ لیکن جب یہ بات میرے پر خود آئی تب پتہ چلا مجھے کہ مرنا موت کو نہیں کہتے، اور انسان سچ میں نہیں مرتا، کیونکہ انسان کا دل مر جاتا ہے، اس کی خوشیاں بھی مر جاتی ہیں۔ دوستو، انسان سچ میں ہی نہیں مرتا، کیونکہ ہر انسان کے لیے موت کا وقت مقرر ہے اور ہر انسان کو موت آنی ہے، اور موت اتنی تکلیف نہیں دیتی دوستوں جتنا زندگی میں موت سے پہلے مر جانا انسان کو تکلیف دیتا ہے۔ حقیقت میں زندگی میں کسی کو چھوڑ دینا بھی، یا کوئی انسان آپ کو چھوڑ دیتا ہے، وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میں نے زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے،
مگر ہر بار کھونے کے بعد بھی خود کو ٹوٹتا بکھرتا ہوا ہی محسوس کیا ہے۔ مگر تمہارے معاملے میں ایسا نہیں ہوا۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ میں نے تم کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ میں صرف اللہ کے سامنے ہی رویا ہوں، اسے ہی اپنی تکلیف بتائی اور اسے ہی اپنے دل کا حال سنایا، اور ایسا کر کے مجھے دوستو بہت ہی سکون ملا، ہمت ملی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے جانے کے بعد تو میرا خدا کے ساتھ رابطہ بھی بہت مضبوط ہو گیا۔ میں اب سجدوں میں سکون ڈھونڈتا ہوں، اللہ کے سامنے رونے لگا ہوں، اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے لگا ہوں، اپنے گناہوں کی توبہ کرنے لگا ہوں، تمہاری باتیں اللہ کے سامنے کرنے لگا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ میری دعائیں ضرور سن لے گا اور تم کو میرے حق میں ضرور لکھ دے گا۔ اس جہاں میں نہ صحیح مگر اس جہاں میں ہم ضرور ملیں گے۔ محبت یہ نہیں کہتی دوستو کہ جسے محبت ہو اسے قدموں میں گر جاؤ اور اسی کے غلام بن جاؤ۔ ایسا کبھی زندگی میں ہرگز نہ کرنا، ورنہ محبت تم کو نیچے گرا دے گی اور تم زندگی میں ٹوٹ جاؤ گے۔ دوستو محبت تو یہ بھی نہیں کہتی کہ بے سکون رہنے لگ جاؤ، بے چینی کو سوار کر لو خود پہ، اللہ کے علاوہ انسانوں کے سامنے رونے بیٹھ جاؤ۔ آخر میں اگر کچھ نہ ملے تو اللہ کے سامنے شکایتیں کر لیا کرو، انشاءاللہ تمہاری زندگی میں کرم ہوگا اللہ کا۔ اور دوستو کوشش کیا کریں اگر کبھی محبت ہو بھی جائے کسی انسان سے اور آپ اس کے سامنے چلے جائیں تو خاموشی زیادہ اختیار کر لیں، کبھی زیادہ مت بولیں محبت کے سامنے۔ اگر آپ اپنی محبت کے سامنے زیادہ باتیں کریں گے، زیادہ بولیں گے تو دوستو ایسے میں بھی آپ کی محبت آپ سے دور چلی جائے گی۔ اور کوشش کیا کریں خاموشی اختیار کریں، خاموشی بہت بڑی عاجزی ہے۔ خاموش رہنے سے آپ کو زیادہ عزت ملے گی، لیکن بولنے سے آپ کو عزت نہیں ملے گی۔ اگر خاموش رہنے سے آپ کی عزت کم ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر خاموشی اختیار کرنے سے آپ کی عزت کم ہو جائے تو کل روز قیامت والے دن یہ مجھ سے لے لینا۔ دوستو آج کا پیغام محبت کا تھا، اور محبت کبھی آپ کو اگنور کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اللہ سے زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ کبھی اپنا رونا کسی انسان کے سامنے مت کیجیے، ورنہ لوگ آپ کو ایک دفعہ دلاسا دیں گے اور بار بار آپ کا مذاق ہی اڑائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو بہت خوشی ہوئی ہوگی یہ ویڈیو دیکھ کر اور بہت مزہ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی کسی ویڈیو پر۔ اللہ حافظ۔